الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، آج خطبے کا جو موضوع ہے قیمت العطا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے حلال مال کو خرچ کرنے، صدقہ خیرات کرنے کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت۔ اسلام میں صدقہ خیرات کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے اپنے متعدد احادیث میں بڑی اس کی اہمیت اور ضرورت فضیلت بیان کی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے سورہ لیل کی چند آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے دینے والوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ فرمایا، پہلے تو قسم کھائی اللہ نے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اللہ رب العالمین نے متعدد بار قسم کھا کے فرمایا کہ اے انسانوں، تم میں سے ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے۔ انسان کوشش ضرور کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا۔ کوئی ایک اچھے کام میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور زیادہ زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے، اچھے اعمال کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو بھول کر کے منکرات اور برائیوں میں کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش سب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن ان سعیکم لشتی، کوشش تو سب کرتے ہیں لیکن سب کی کوششیں جو ہے جدا گانا، الگ الگ ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ جو ہیں، پہلا گروہ جو کوشش کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تین بڑے عمل کرتے ہیں وہ نیک لوگ جن کو فکر ہے کامیابی کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کے تقرب کی، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کی، آخرت اور قبر کی کامیابی کی، جن کو فکر ہوتی ہے وہ تین صبح ہوتی ہے تو تین عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں بہترین اعمال کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا، اپنا رزق حلال سے صرف دنیا داری میں نہیں بلکہ اس کو غریبوں مسکینوں میں صدقہ خیرات کر کے، فی سبیل اللہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، نمبر 2 وَاتَّقَى، دوسرا عمل یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے بچنے کے لیے 2 عمل کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، روزے نماز کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جو اللہ نے منع کیا، جو حرام کیا، جن برائیوں کے کرنے سے اللہ غضبناک و غصہ ہوتے ہیں، ان تمام برائیوں کو چھوڑتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ، جو اللہ کی ناراضگی سے بچا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، ڈرتا ہے آگ سے، عذاب قبر سے، تو ہر وہ عمل کرتا ہے جس کے ذریعے اللہ راضی ہو، آخرت کی کامیابی ہو، عذاب قبر سے نجات ملے، جہنم حشر کی پریشانیوں سے نجات ملے، اور ہر ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی چیز کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان کرتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے صبح ہوتے ہی وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، کسی نے اگر یہ 3 عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا، اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کی، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچانا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی چیز پر عمل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ اگر کسی بندے نے 3 عمل کیا تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ،
اب عذاب قبر سے بچنے، جہنم سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت تک پہنچانے والے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ انسان اگر یہ 3 عمل کریں تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے سارے راستے اور سارے نیک اعمال آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ایک سنت اللہ ہے، بہترین عادت ہے اللہ غیروں کو دینا، غیروں کو نوازنا، ہر ایک کے مشکل پریشانی میں کام آنا۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو ہر وہ چیز دیا جو اس کے کام کی تھی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ کلیم اللہ پہنچے اور فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، کس کی طرف بلاتے ہو؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میاں فرعون ربنا الذی اعطى كل شیء، میرے رب کو پہچانو، میرا رب وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے، ہمارا مسجود وہ ہے، ہمارا خالق مالک وہ ہے، اعطى كل شیء خلقہ، ہر مخلوق کو اللہ نے جو اس کو ضرورت تھی اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ پورا کرتا ہے۔ اور ثم ہدی، اور پھر جنت اور جہنم کے راستے بھی اس کے لیے وعدے کر دیتا ہے تاکہ آدمی جہالت میں کسی گمراہی پر نہ چلا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے راہ میں دینا اور غیروں کے کام آنا، مشکلات میں پریشانیوں میں حصہ بتانا، یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ امام طبرانی نے، ابو جعفر نے اپنے معاجم میں اور اپنے مساند میں نقل کیا، مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب یا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی طویل حدیث ہے جس میں 10 نیک اعمال نبی علیہ السلام نے بیان کیا، ان میں سے ایک ہے آپ نے فرمایا احب العباد الی اللہ، احب العباد الی اللہ انفعهم للناس، آپ نے ارشاد فرمایا احب العباد الی اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ لاڈ پیار اور سب سے زیادہ حفاظت و محبت اللہ اپنے اس بندے کی کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایک انسان اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنی صحت سے، اپنی تندرستی سے، اپنے اچھے رائے، اپنے اخلاق کے ذریعے جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوستو اپنا محبوب بنا لے تو اس کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، جن اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا لیتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہو، چرند کو، پرند کو۔ اللہ تعالیٰ الخلق کلہم عیال اللہ، پوری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ آپ کو چاہے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ سنا ہوگا ایک انسان ایک کتے کو اللہ تعالی کی مخلوق تھی، کتا تھا ذلیل مخلوق، کتا پیاس کے مارے مر رہا تھا، ایک مسافر چلتے ہوئے اس کتے کو پانی پلا دیا، اپنہ قوت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلا دیا، کتے کی جان بچ گئی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اس نے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچایا، اس کے اس عمل کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ کوشش کریں اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے، اور اللہ تعالیٰ وَحَبُّ الْأَعْمَالِ اللَّهِ، یہ تو ہے سب سے محبوب بندہ اللہ کا، لیکن احب الْأَعْمَالِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال،
سب سے بڑی نیکی، ایک انسان ہزاروں نیکیاں کرتا ہے لیکن انسان کے سارے اعمال میں، ساری نیکیوں میں سب سے محبوب عمل، سب سے محبوب نیکی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کرتی ہیں، آپ نے فرمایا وہ یہ ہے، 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سرور تدخلہ علی قلب مسلم۔ نمبر 1 آپ نے ساتھ مانا سب سے محبوب اعمال ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کی لہر پیدا کر دے۔ کوئی پریشان ہے، غمزدہ ہے، پریشانی میں ہے، مشکلات میں ہے، چاروں طرف سے اس کا دل دکھی ہے، ایسے موقع پر اگر آپ نے اپنے حرکت، اپنے عمل، اپنے قوت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی پیاری زبان سے کوئی بات کہہ کر کے اس کے غم کو دور کر دیا اور اس کا دل غم کے بجائے خوشی سے بھر گیا، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑی نیکی آپ نے کر لی۔ دل بدست آور کی حج اکبر 1000 کعبہ جب دل بہتر انسان، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے ساتھ فرمایا خانہ کعبہ کا ہے، آپ نے فرمایا اے خانہ کعبہ یاد رکھنا تیری عزت، تیرا مقام و مرتبہ اللہ نے مجھے اچھی طرح سے بتا دیا ہے، لیکن ایک سچا مومن، ایک سچی مومن جو ہے، جو قلب سلیم رکھتا ہو، جو غیروں کو فائدہ پہنچانے کی کا جذبہ رکھتا ہو، اللہ نے ایک مومن کا مقام و مرتبہ خانہ کعبہ تجھ سے بھی بڑا رکھا ہے۔ دعا کرو ہمیں اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2 او تکشف عنہ قربتن، ایک تو یہ ہے کہ مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دیں۔ نمبر 2 او تکشف عنہ قربتن، کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکلات میں ہے، کسی مشقت میں مبتلا ہے، آپ اپنے مال، اپنے دعا، اپنے صلاح مشورے، اپنی ذات سے اس کی تکلیف کو دور کر دیں، اس کی پریشانی کو ختم کر دیں۔ توفیق اللہ دیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی، لیکن اگر آپ نے اس سے کسی کی مصیبت ٹال دی، پریشانی کو ٹال دیا، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ احب الاعمال ہے۔ نمبر 2 3 او تقضی عنہ دینن، کوئی انسان مقروض ہے، پریشان حال ہے، ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہے اور قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہے، قرضے میں اس کی جان اٹکی ہوئی ہے اور قرضہ دینے والا سر پر چڑھا ہوا ہے، کبھی گالیاں دے کے جاتا ہے، کبھی پولیس کی دھمکیاں دے کے جاتا ہے اور کبھی طرح طرح اسے دھمکے اور ڈراتا ہے، پریشان انسان ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ او تقضی عنہ دینن، آپ نے فرمایا اگر اس کا قرضہ تو ادا کرا دے تو سب سے پیارا عمل اللہ تعالی کے نزدیک تیری زندگی کا یہ ہوگا۔ او تقضی عنہ دینن۔ نمبر 4 آپ نے ساتھ فرمایا او تطرد عنہ جوعا، اگر کوئی مسلمان یا کوئی اور انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے، بیچارہ فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اگر ایسے موقع پر بھوکے کو کھانا کھلا کر کے اور پیاسے کو پانی پلا کر کے اگر تو نے آسودہ و سیراب کر دیا تو تو نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام بنایا کہ رب نے فرشتے سے اعلان کر دیا فرشتوں گواہ رہو اس سب سے بڑا عمل میرے نزدیک اس نے نیک عمل کر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے نبی علیہ السلام سواری پر ہیں، صحیح مسلم حدیث، آپ جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو پرانی بوڑھی لنگڑی لولی سواری پر بیٹھا آ رہا ہے، نبی علیہ السلام سے سلام کیا، صحابہ کرام کا بڑا سا جم غفیر ہے، آپ کے ساتھ جا رہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ ہماری سواری کہیں بھی جواب دے جائے گی یہ چلنے کے لائق نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری دیکھتا ہے، صحابہ کرام کی سواری دیکھتا ہے، غیروں کی سواری دیکھتا ہے، کہتا ہے ماشاءاللہ کیا صحت مند سواری ہے، کیا بہترین بھاگنے والی سواری ہے، بار بار دیکھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ
یہ اپنی سواری سے مایوس ہے، اسے کسی اچھی سواری کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ۔ لوگوں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس ایک سواری سے زیادہ ہے، کوئی فاضل سواری ہے، اپنی سواری جو فاضل ہے، زیادہ ہے، کسی اور کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، تو اس نے بہت بڑا صدقہ کیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا، رب کو خوش کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا من کان لہ ذات فضل ذات فلیعد علی من لا لہ ذات۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تمہارے پاس کھانا ہے اور تمہارے پاس کھانے سے زیادہ دوسری چیزیں باقی رہ گئی ہیں اور پڑوس میں کوئی کھانے پینے کا محتاج ہے، تو اپنا بچا ہوا ضرورت سے زیادہ جو اناج اور غلہ کھانا ہے آپ اس کو دے دیں تاکہ تمہارا بھائی بھی آسودہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی رغبت دلائی ہے، اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اے صدقہ کرنے والے عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور جنہوں نے اللہ اپنے مال کو قرض حسنا عطا کیا ہے، کسی ضرورت مند کو ادھار دیا ہے یا کسی کو گفٹ اور تحفے کے طور پر دے دیا ہے، کسی غریب کی غربت کو دور کر دیا ہے، اپنے ارشاد فرمایا اس نے اتنا بڑا عمل کیا یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ جتنا اس نے دیا ہے اس سے ہزاروں گنا بڑھا کر کے اللہ اس کو دے گا، اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ جب آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے؟ آیت نازل ہوئی، ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے سنا کہ آج اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنا عطا کرے؟ وہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ ایقرضنا ربنا، کیا ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اور ہمارا صدقہ بطور قرضہ لے رہا ہے؟ قرضے کا مطلب ہے کہ واپس لوٹانا، وہ چیز جو آپ کسی کو دے رہی ہیں وہ واپس لوٹائیں، ایک قرضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں کچھ خرچہ کریں گے تو اللہ بہت زیادہ بڑھا کر کے ہمیں دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دو باغ ہیں، سب سے بڑا باغ اس نے 600 نخلا، 600 کھجور کے درخت ہیں، اس کے اندر کنواں ہے، پانی کا انتظام ہے، اور اس وقت فصل تیار ہے۔ ہر کھجور میں کے درخت میں کھجور کے خوشے لٹکے ہیں، پک رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اپنے اللہ جو مانگ رہا ہے، تو اللہ نے سوال کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول گواہ رہے اقرضت ربی حائطی، یہ میرا 600 کھجوروں کے درخت والا جو باغ ہے، جو اس وقت فصل تیار ہے، سارے خوشے لٹک رہے ہیں، ہم نے اپنے رب کو یہ 600 درختوں والا باغ ہم نے اپنے رب کو قرضے میں دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعائیں دی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرے۔ نبی علیہ السلام سے کہہ دینے کے بعد اپنے باغ میں آئے، ان کی بیوی ام الدہداء وہاں اس باغ میں تھی، بہترین قسم کا باغ، وہاں انہوں نے بنگلہ بنا رکھا تھا۔ دروازے پہ کھڑے ہوئے کہتی یا ام الدہداء، اے ام الدہداء اخرجی، اپنا سامان لو اور اس باغ سے باہر آ جاؤ۔ کہا کیا ہوا، کیوں باہر آ جائیں؟ کہا اقرضت ربی حائطی، میرے رب نے قرضہ مانگا، ہم نے یہ پورا باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، بیوی کہتی کچھ بولتی نہیں، ایک ہی بات کہتی ہے شاباش، شاباش ربحت البیع، میرے سرتاج، جب سے میں نے آپ کو کی صحبت اختیار کی اس وقت سے لے کر کے آج تک اتنا کا فائدے کا بزنس آپ نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کو کے راہ میں دے دی۔ 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد انتقال ہوا،
انتقال کے بعد نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا، صحابی کی سادہ جنازہ پڑھانے کے بعد صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا لوگو یہ تمہارا بھائی جس نے ایک کھجور کا اتنا بڑا بھاگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ایسا قبول کیا کہ کم من اذق معلق لأبی الدہداء فی الجنہ، جنت کے اندر جتنے درخت اس نے صدقہ کیا تھا، جو باغ اس نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ اس باغ کو بڑھا چڑھا کر کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کھجور کے درخت ہیں اور جنت کے اندر اور پھل لٹکے ہوئے ہیں، اس تمہارے بھائی کا انتظار کر رہے تھے، آج اپنے مقصد اور مراد کو پہنچ گیا۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ کہ ایک انسان صدقہ کرے تو جنت اس کا صدقہ انتظار کر رہا ہو۔ ہمیں صدقہ کرنے والا کب آئے اور ہمیں اپنا بدلہ لے اور ہمیں استعمال کرے، یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ پھر ٹھیک 6 مہینے کے بعد ام الدہداء کا انتقال ہوا، جس نے صدقہ نہیں کیا تھا، اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ آپ نے ساتھ فرمایا 6 مہینے کے بعد جو وہ مری بوڑھی عورت، اس کی جنازہ پڑھی، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ سے فرمایا لوگوں اس نے صدقہ نہیں کیا تھا لیکن اپنے شوہر کو شاباشی دی گئی، اپنے شوہر کے حوصلہ افزائی کی تھی، اور اتنا خوش کر دینے والی بات کہی، ربحت البیع، اے ہمارے شوہر آج تک آپ نے اتنا بڑا کاروبار فائدے کا نہیں کیا تھا۔ یہ شاباشی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، اس سے اللہ اتنا خوش کیا کہ پورے صدقے میں اس بہن کو بھی اللہ نے شامل کر دیا۔ دعا کرو دوستو اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو نبی علیہ السلام نے، اللہ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کی، رغبت دلایا، لوگوں کو اپنے مال سے اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے کی رغبت دلائی۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر کے آتا یا صدقہ کرتا تو نبی علیہ السلام اس کے حق میں دعا کرتے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان سے صدقہ لیں، قبول کریں اور ان کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ صدقہ دے کے آئے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا آئے، صدقہ دیجئے، اور صدقہ لینے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اور بعض روایتوں میں ہے جب بھی کوئی صدقہ لے کر کے آتا تو آپ فرماتے اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ صدقہ کرنے والے کے پر اور اس کے اہل ویال پر، صرف اس پر نہیں، علی آل فلان، صدقہ ایک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پورے اہل ویال پر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں بندے نے صدقہ کیا ہے، تیری راہ میں اپنا مال دیا ہے، اللہ اس کو اور اس کے پورے اہل ویال پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، صحت کا، تندرستی کا، خیر کا، برکت کا پورے گھر والوں پر دروازہ کھول دے۔ یہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی رغبت دلائی اور ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور حدیثوں کے اندر نبی علیہ السلام نے بہت بڑا صدقہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیا جائے، پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، آپ بتائیں ہم سب سے بہترین صدقہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے بہترین صدقہ جو ہو سکتا ہے پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کر دینا۔ صحابی کا انتقال، ماں کا انتقال ہو گیا، صحابی آئے یا رسول اللہ میں باہر تھا، بڑے دکھ کی بات ہے، ماں کا انتقال ہو رہا تھا، میں اس موقع پر نہیں تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اگر ہوتا تو میری ماں مجھے وصیت کر کے جاتی،
میری ماں جان نکلنے کے پہلے پہلے ہمیں کچھ وصیت کرتی تو لیکن میں تھا نہیں تو کیا ماں کے لیے کروں. آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تو بھی جنت میں جا اور ماں کا وفادار باپ کا فرما بردار اگر بننا چاہتا ہے تو سب سے بڑا صدقہ یہ ہے جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کر دے. اس سے تیرے ماں کو فائدہ پہنچے گا اور تجھے بھی فائدہ پہنچے گا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بی الاسلام افضل، آپ بتائیں اسلام میں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ای الاسلام افضل، اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلا دینا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو موقع دیا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ، وہاں کے حکام، وہاں کے اہل مال، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے صدقات کا، خیرات کا، پانی کا، اور دنیا میں جہاں بھی مصیبت آتی ہے سب سے پہلے یہ ممالک آگے بڑھ کر کے تعاون کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، مریضوں کا علاج کرواتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، طرح طرح کے ہسپتال کھول کر کے دوا علاج کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے تعاون کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ وہاں سے اٹھا کر کے اپنے یہاں لاتے ہیں. یہاں بھی وہ ساری خدمات انجام دیتے ہیں انسانیت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے، الہ العالمین ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور ہم تمام حضرات کو ہر موقع پر صدقہ خیرات اور انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے اپنے جان، اپنے مال، اپنے آمدنی، ان تمام چیزوں سے جتنا زیادہ ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں فائدہ پہنچائیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہماری اور آپ کی ذات سے کائنات کو، مخلوقات کو فائدہ پہنچے اور ہم اپنے آپ کو ضرر سے، نقصان سے بچائیں. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاید اور تمام حکام امارات کی ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے جو ابھی بھی طرح طرح سے انسانیت کا کام کر رہے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے فوج کے ذریعے، اپنے اور سارے ذرائع کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. الہ العالمین جس ملکوں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھ، اے اللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلم ملکوں کو متفق کر دے، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے، ان کے دلوں کو جوڑ کر کے آپسی جنگ و جدال، اپنی لڑائیوں کو ختم کر دے. اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اپنی فرما برداری کے توفیق دے. الہ العالمین جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کے بسنے والے اقلیت مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.